پاکستان کا ہر پارلیمنٹرین اس ہاؤس میں یا ہر سیاستدان اس پرنسپل کو ریکگنائز بھی کرتا ہے، پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ پہلا پرنسپل کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور دوسرا پرنسپل کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ریاست ہے۔ اب سوال یہاں پر بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں، درس سننے پڑتے ہیں، تو میں ایک پس منظر دے رہی ہوں آپ کو، تھوڑا سمجھیں کیونکہ آپ کی تربیت ابھی ضروری ہے۔ یہاں یہ نابالغین جو ہیں ان کی تھوڑی تربیت ضروری ہے۔ یہ بار بار آج بھی آپ نے یہ پرنسپل وائلیٹ کیا ہے۔ جس قانون کا میں ذکر کر رہی ہوں، پاکستان میڈیکل کمیشن جو بنائی گئی ہے، وہ اس فالٹ لائن کی وائلیشن کرتا ہے، پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کی وائلیشن کرتا ہے۔ یہ قانون متنازع طریقے سے بنا، سینٹ نے اس سے ریلیٹڈ ہے، ڈاکٹر صاحب سوال کریں۔ میں اس پہ آ رہی ہوں سوال کے لیے۔ ریاض فتیانہ صاحب، آپ لا اینڈ جسٹس کے چیئرمین ہیں، آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی کانٹیکس کے بغیر میں سوال پوچھوں گی ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، پھر سے شروع ہو جائیں گے، جیسے ان کا ایک رٹے رٹائے لوگ ہیں، یہ رٹا پھر سے رٹا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا بہت اسپیسیفک کویسچن تھا، مجھے کیا سوال جواب ملا ہے؟ اسپیکر صاحب، پاکستان میڈیکل کمیشن جس کے تحت یہ ایگزامینیشن ہو رہی ہے، میں اس لا کی بات کر رہی ہوں کہ اس لا میں صوبوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اسی لیے میں نے وفاق کی بات کی اور وفاقی پرنسپل کو بات کی جس کو آپ بار بار چھیڑتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، پہلے سنیں اور سمجھیں، پچھلے 70 سال سے 73 سال سے یہ فالٹ لائن کراس نہیں ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب سنیں، یہ فالٹ لائن کراس نہیں، 70 سال سے جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایڈوکیشن ہے، چیئرمین اسپیکر صاحب آئی وانٹ یور اٹینشن، اسپیکر صاحب آئی وانٹ یور اٹینشن۔ اکارڈنگ ٹو پاکستان کانسٹیٹیوشن، شاید ان کو وہ علم نہیں ہے، ایجوکیشن which includes medical education is a provincial subject. Will they agree or not agree on this? According to the constitution, health is a provincial subject. اب یہ جو according to this law which has created a chaos in the medical profession، یہ جو ایگزامینیشن ہے MD CAT، کویسچن کر لینا کوئی، یہ کویسچن ہے، it is about my، آپ سمجھیں نا، کویسچن پوچھ رہی ہوں، آپ سنیں تو صحیح، آپ بیٹھیں اور صبر کریں، سوال مجھے پوچھنے دیں، یہ میرا استحقاق ہے as a private member۔ it shows کہ اتنے شارٹ نروز ہیں، اتنے شارٹ ٹیمپر ہیں کہ ایک جینیون کویسچن جس کا میں ریشنل دے رہی ہوں وہ صبر نہیں ہے کہ وہ پورے یہ لیکچر سنتے ہیں ادھر سے، مراد سعید جیسے اور ان جیسے فواد چودھری جیسے لوگوں کے پورے لیکچر سنتے ہیں۔ کویسچن کرو، فرمائے نا، کویسچن فرمائے۔ آپ سنیں گے تو کروں گی نا کویسچن، آپ بیٹھیں اور حوصلہ کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ اچھا، آپ کویسچن نہیں سننا چاہتے تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سوال کر لینا۔ میں چیئرمین صاحب، یہ عجیب بات ہے کہ irrelevant بات منسٹر صاحب 10 منٹ کے جواب دیتے ہیں، ٹوٹلی irrelevant، اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے اس میں۔ میں نے کیا کہا؟ اگر میں کہتی ہوں کہ PMC is an unlawful, unconstitutional law, under that centralized testing ہو رہی ہے جو غلط ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ ان کو سمجھ 70 سال سے صوبے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ سوال تو کر دینا میڈم، سوال ہے، سوال تو کر دینا، سوال کے لیے آپ کو سمجھ تو آئے نا میرا سوال کیا ہے؟ سب کو سمجھ لگ گئی ہے۔ I will not ask until and unless you don't show patience۔ چپ کر کے سنیں آپ، چپ کر کے سنیں آپ۔ مجھے پتا ہے آپ کی جمہوری قدریں نہیں ہیں، مجھے پتا ہے آپ سلیکٹڈ ہیں، مجھے پتا ہے آپ میں کوئی ایسا پیشنس نہیں ہے کہ آپ سن سکیں۔ اسپیکر صاحب، جناب علی محمد خان صاحب، پھر سوال کریں نا میڈم، آپ کر نہیں رہی نا۔ چلو
اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. دیکھیں انہوں نے بیسیکلی جو کنسرن ریز کیا ہے ان کا شاید کنسرن یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ اب یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن. کویشچن کریں نا میڈم. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ 70 سال سے ٹیسٹنگ جو ہے وہ صوبے کرتے ہیں. ہر صوبے کا کریکولم الگ تھا, ہر صوبے کے کالجز اور سسٹمز الگ ہیں. اب آپ نیشنلائز کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کو, نیشنل جو ہے پی ایم سی کر رہا ہے اوور نائٹ. الگ کریکولم ہے, کیسے بچے اس کو کلیئر کریں گے, کیسے ایگزامز میں وہ بیٹھیں گے. کویشچن کیا ہے میڈم آپ کا؟ مائی کویشچن از ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اوور نائٹ 70 ایئرس کی ٹریڈیشن آپ بریک کر رہے ہیں. شکریہ. آپ کریکولم کو اٹ ول بی اگینسٹ دا کریکولم. آپ نے ایگزامینیشنز کا بار ریز کیا ہے, اور دوسری بات آپ نے ایجوکیشن کمرشلائز کی ہے, پرائیویٹ ایجوکیشن. ایک اور کویسچن ہے کہ ڈومیسائل جو ہے آپ کا پریویسلی پروونشل ڈومیسائل پہ ٹیسٹ ہوتے تھے. اس وقت وہ جب شرط نہیں ہوگی تو ہماری سیٹیں جو ہیں صوبوں کی سیٹیں کوئی اور لے کے جائے گا. وی ول ناٹ لیٹ یو ڈو اٹ. جناب علی محمد خان صاحب. کافی لمبا سوال آگے پیچھے تقریر تھی, لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ صرف پروفیشنل جو سوال انہوں نے اٹھایا اس کا جواب دوں. انہوں نے پوچھا کہ جو میں اگر سمجھاؤں, کیونکہ سیاسی تقریر کے بیچ میں جو ٹیکنیکل سوال تھا وہ کم ہی آیا, وہ یہ تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ اور ان کے اپنے ڈومیسائل کے ایشوز ہیں اور وہاں ان کے لوکل ریکوائرمنٹس اور ہیں. تو اس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہرحال حکومت کی, اسلام آباد بھی آپ کا ہی ہے ویسے, فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہوتی ہے, حکومت کا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ کسی نے جو ہے پیسوں کی خاطر 50,000 آپ ڈاکٹر بنا دیں, وہ کل کو آپ کی اور میری زندگی سے کھیلیں گے. There has to be some minimum level of quality and standard for which MD CAT is brought under. یہ لا ہم نیا لے کے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو کنسرن ہے, پہلے میں آپ کو ایڈریس کر چکا ہوں کہ ڈومیسائل والا ایشو پروونشل گورنمنٹ کے پاس چھوڑ دیا گیا, وہ آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ سننا نہیں چاہ رہی, سوال کر کے جا رہی. دوسرا یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ اگر ان کے وہاں پہ انٹری ٹیسٹ کا کوئی کرائیٹیریا زیادہ سخت بھی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا وہ کر سکتے ہیں. ہماری اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں, وہ آپ کا کام ہے. ہم نے صرف منیمم سٹینڈرڈ آپ کو دے دیا ہے. باقی یہاں بات ہوئی سلیکٹڈ کی, تو it is better to be selected by 22 crore people in Allah than be selected by a 30-year-old boy or a disqualified person who is sitting outside Pakistan. تو آج شکر ہے اللہ کی طرف سے ہم سلیکٹڈ ہیں. کوئی بچوں نے یا پرچی پہ ہمیں سلیکٹ کسی نے نہیں کیا. جی شکریہ. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ نہیں ہیں.